نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ الانعام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارا سورہ الانعام کا سبق نمبر 10 ہے اور آیات 111 سے شروع کریں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے گفتگو کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے لا جمع کرتے تو بھی یہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن ان کے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں پیچھے سے سورہ الانعام آپ نے دیکھا کہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں قریش کے سارے جرائم کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت بھی دی ہے، لیکن سورہ الانعام جو ہے وہ آلموسٹ لائک ٹورڈز دا اینڈ ہے مکی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مکی نبوت میں آپ نے مکی وقت گزارا، مکی دور، تو اب چونکہ ان کے جرائم کی اب انتہا ہو گئی اور ان کو سمجھانے کی انتہا ہو گئی، تو اس میں کافی وعیدیں بھی ہیں، ان کو جہاں سمجھایا جا رہا ہے وہاں ڈانٹ بھی آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، کہیں کہیں خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ اب حالات بدل جائیں گے، اور اسی طرح مومنوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ چونکہ ظاہری بات ہے ایک انٹرنل وار چل رہی تھی اور مسلمان اتنے پس رہے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ بعض اوقات ان کی چالوں میں آ کر ان کو متاثر بھی ہو جاتے تھے کہ ظاہری بات ہے انسان کو اگر بعض اوقات ہر انسان تو بہت ذہین فطین نہیں ہوتا، بعض اوقات لوگ ایسی چالاکی کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ باتوں میں آتے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے کام سورہ الانعام میں ہو رہے ہیں یہ باتیں۔ اب چونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے میں پیچھے پڑھا کہ یہ لوگ مشرکین جو ہے نشانیاں مانگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے مطالبے کے مطابق آ گئی تو ہم ضرور بضرور ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر ان کے مطالبات کیسے ہوتے تھے کہ فرشتے ہم پر نازل ہوں اور ہمارے سامنے ہمارے جو باپ دادا مر چکے ہیں دنیا سے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، تو اللہ ان کو زندہ کر کے ہمیں دکھائے، اور اس طرح کے ان کے جو معجزات جو یہ مانگ رہے تھے وہ اس طرح کے معجزات تھے کہ اگر ایسے معجزات ہونے لگے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے ایمان کا کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ایمان وہ قابل قبول ہے کہ انسان قرآن اور حدیث کے دلائل سے اس کے دل کھلے اور ان باتوں کو قبول کر کے غیب پر ایمان لائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ سامنے دکھا دے پھر کوئی ایمان لائے تو پھر ایسے ایمان سے کوئی امتحان تو نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہمارا پرپز ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون قلب سلیم لے کر آتا ہے، کون فرما بردار بنتا ہے، دلائل کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، یا کون خواہشات کے پیچھے چل کے تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، ضد کرتا ہے اور بلا وجہ کی بحثیں کرتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مومنوں کو کہا تھا کہ مومنوں کو ایک طرح سے تسلی دی تھی کہ تم لوگوں کو یہ ظاہری باتیں دیکھیں، مثال کے طور پر اگر کسی
کوئی ایمان لے آیا، اس کے والدین نہیں مسلمان ہوئے، کوئی والدین مسلمان ہو گئے، بچہ نہیں آیا، تو جب ایسے میں وہ لوگ بہت چاہتے تھے کہ کاش کسی بھی طرح ایمان لے آئے، چاہے اللہ تعالیٰ کوئی معجزات ان کو دکھا دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو سمجھایا تھا پیچھے، ایک سبق کے پیچھے، کہ اگر ہم وہ نشانیاں بھیجیں گے بھی ان کے پاس تو یہ نہیں مانیں گے۔ تو اب اسی کی مزید تفصیل ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اسی بات کی کہ نشانیاں آنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ولو و اور لو اگر، انا بے شک، نہ ہم، نزلنا ہم اتار لائے، نزلنا ہم اتارے، الیہم ان کی طرف، الملائکۃ فرشتوں کو، وکلمہم کلام کرے، ہم ان سے، دو الفاظ ہیں ماشاءاللہ، الموتا مردے، موتا میت کی جمع موتا ہے، مردے، وحشرنا اور قیامت کے دن کو کہتے ہیں نا، کیونکہ اس دن سب مردوں کو جمع کیا جائے گا، اٹھا کر سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو حشر اکٹھا کرے ہم، علیہم ان پر، کل شیء، کل ہر، شیء چیز، قبلاً سامنے، ما نہیں تھے، کانو تھے وہ، لیؤمنو کہ وہ ایمان لے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی چیزیں تھے، کہ کل شیء یہاں پر ہر چیز سے مطلب یہ کہ ہر چیز جو انہوں نے مطالبہ کی، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تو ہم فرشتے ان پر بھیجے، یا ہم ان کے باپ دادا کو، مرے ہوئے مردوں کو اٹھا کے ان کے سامنے لائیں، اور ان کے باپ دادا مرے ہوئے اٹھ کر ان کو کہیں کہ ہاں ہم مر گئے تھے، اللہ نے ہمیں اٹھایا ہے اور اللہ دوبارہ اٹھا سکتا ہے، تو اس طرح کی باتیں اگر مردے کرنے لگے ان سے، یا پھر ہم تمام جو بھی چیزیں یہ ہم سے کہہ رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بہت سی باتیں ان کی بہت سی ڈیمانڈیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ لوگ کیا کیا مطالبات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نہر پھاڑ کر دکھاؤ، اور باغات بنا کر دکھاؤ، اور سونے کا گھر، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے کہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری ان کی باتیں ہم ان کے سامنے رکھ دے، لا کر جتنے معجزات یہ مانگ رہے ہم سب دے دیں ان کو، تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور جب اتنے سالوں سے ان کے سامنے سارے دلائل آ رہے تھے، قرآن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اپنی ایک ایسی تھی کہ ان کو یہی کافی تھا کہ جس کو امین اور صادق مانتے تھے اس کی باتوں پر یقین کر لیتے وہ، اور قرآن اللہ کا بھیجا ہوا معجزہ ہے اس پر نہیں مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کو ماننے کے لیے یہ مطالبات نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف بحث کر رہے ہیں۔ تو ان کو اگر ایمان کی اہمیت ہوتی ان کے نزدیک تو وہ پھر معجزات، معجزہ سب سے بڑا اللہ کا کلام ہے، جس کو یہ سمجھتے بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، سمجھ رہے تھے کہ یہ کلام ایک انسان کا بنا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، مگر نہیں ماننا تو وہ نہیں مان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ، ان کے ایمان لانے کی اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ وہ یہ کہ یشے وہ ہم کہ چاہتا اللہ، ولیکن لیکن، اکثر ان میں سے یجہلون جہالت کرتے ہیں۔ اللہ کا چاہنا کیا مطلب ہے یہاں پر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا بنایا کہ وہ گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اس کے اندر ایمان کی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی، اور اپنی حد ضرمی کرنے کی بھی صلاحیت رکھ دی، یعنی انسان کے اندر اچھا اور بری دونوں صلاحیتیں رکھ دی۔ اگر اللہ چاہتا تو انسان کے اندر سے بھی بری صلاحیت ڈالتا ہی نہیں، ختم کر دیتا، اور پھر ہر انسان اچھا ہی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے،
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے، ایک پلاننگ کے تحت، ایک مقصد کے تحت انسانوں کو بنایا ہے، تو وہ اس حکمت کے مطابق ہر کام ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی نہیں کرے گا. لیکن یہاں پر ایک خوشخبری بھی ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ دیکھیں جب مکہ فتح ہوا تو بہت سے ایسے مشرک مسلمان ہوئے جو کہ سخت دشمن تھے اسلام کے، اور انہوں نے اسلام کے ساتھ اپنی، جیسے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 سال، 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، ٹھیک ہے، 8 سال اور 13 سال، 30 سال، ہاں 13 سال مکی زندگی کے، 8 سال مدنی زندگی کے، جب مکہ فتح ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو 21 سال، 13 اور 8 کتنے ہوئے، ہاں 21 سال تک ان لوگوں نے اسلام سے جنگیں کی، اسلام کے خلاف ہر چیز آزما لی، لیکن پھر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. تو گویا کہ اللہ نے چاہا تھا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جرائم کی وجہ سے ان کو کبھی توفیق نہ دیتے. مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے مجرم کو ہدایت دے دی کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کرے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حمزہ کو جس عورت نے ان کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا، ہندا نے، وہ بھی مسلمان ہو گئی. ابو سفیان جو کہ اتنی جنگوں میں مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا، وہ مسلمان ہو گیا. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو کہ سخت دشمن تھا اپنے باپ کی طرح اسلام کا، وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی سے، یہ بندوں کے کہنے سے نہیں ہے. لیکن اکثر ان میں سے یجہلون، لیکن ان کا رویہ کیا ہے کہ یہ جہالت برتتے ہیں. اب جہالت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں جہالت کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک جہالت ہوتی ہے کہ انسان کو علم نہیں ہے، وہ جاہل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی طعنہ نہیں ہے. یعنی کہ ہم کسی کو جاہل کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک طعنہ ہے، بس اس کے پاس علم نہیں ہے اس لیے وہ جاہل ہے. لیکن ایک دوسری جہالت ہوتی ہے کہ انسان کے پاس صبر نہیں ہوتا، وہ جذباتی فیصلے کرتا ہے، پوری بات سمجھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، اور اپنے جذبات سے، اپنے خواہشات سے فیصلے کرتا ہے. جس کو حلم کیا ہوتا ہے؟ حلم بردباری ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، انسان سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے، انجام کو دیکھ کے بات کرتا ہے. لیکن جس کے اندر حلم نہیں ہوتا وہ جاہل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سارے فیصلے جذبات کے ہوتے ہیں. تو یہاں کے ان کی بیماری کیا تھی؟ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس سارے جاہل تھے، ان کے پاس بڑے بڑے علم والے بھی تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے وہاں پر، لیکن ان کی جہالت ان کا حلم تھا، ان کی بے صبری، ان کی جذباتیت کے سننا نہیں ہے بات کو، اور بس ہمیں اپنی چلانی، اکڑ ہے اپنی. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اکثر ان سے، اکثریت ان کی کیا ہے؟ جاہل ہے. کچھ لوگ سوچ سمجھ کے سنتے ہیں تو وہ علم لے آتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں دیکھیں، ہمیں یہاں پر جہالت جو ہے نا بری چیز ہے، چاہے لا علمی کی جہالت ہو، اور اس سے بھی زیادہ بری انسان کی جلد بازی کرنے کی عادت جو ہوتی ہے، وہ جہالت، اس سے جو جہالت بنتی ہے وہ اس سے بھی بری چیز ہوتی ہے کہ انسان حق سامنے ہوتا ہے مگر اپنے آپ کو چانس نہیں دیتا کہ وہ حق کو سمجھے اور اس کو قبول کرے. تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں مانیں گے. آپ جو ہے مسلمانوں کو اس میں تسلی بھی ہے اور بتا بھی دیا کہ یہ ان کو نہیں ماننا، اس لیے یہ نہیں مانتے. پھر وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، بنایا ہم نے، لی واسطے ہر نبی کے، ہر نبی کے لیے، عدوًا دشمن، شیاطین شیطان، الانس انسانوں میں سے، والجن جنوں میں سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یہاں پر تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جس طرح یہ شیطان آپ کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ جنوں کے شیطان ہیں چاہے انسانوں کے شیطان ہیں، تو اسی طرح ہر نبی کے ساتھ ہوا کہ ان کے جب بھی انہوں نے مشن اپنا لے کر آئے تو ان کے سامنے یہ انسانوں اور جنوں کے شیطان
ان کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو یہاں پر سوال یہ کہ شیطان جن تو ہوتا ہے مگر کیا انسان بھی جن ہوتا ہے؟ انسان بھی شیطان ہوتا ہے؟ تو دیکھیں جب انسان برائی کی طرف بہت جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کرتا ہے تو گویا وہ شیطان کی بات مانتا ہے۔ تو پھر ایسے میں شیطان ایسے انسانوں کو جو خطرناک قسم کے جو مجرم ہوتے ہیں، بہت بڑے مجرم ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کے اندر شر بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ان کا کمیونیکیشن ہوتا ہے۔ شیطان ایسے برے لوگوں کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں، شیطان کا کام وہ انسان کرتے ہیں، وہ کسی بھی خیر کو کرنے سے روکتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں شر پھیلاتے ہیں اور وہ ہر خیر سے روکتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کے شیطان ہوتے ہیں۔ حدیث بھی ہے مسند احمد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو سکھایا کہ وہ انس اور جن کے شیطانوں سے کی شر سے پناہ مانگے۔ اور ہم دیکھیں سورہ قل اعوذ برب الناس، سورہ الناس اور سورہ فلق میں بھی ہم جو پناہ مانگتے ہیں تو اس میں انسانوں اور جنوں کے شیطانوں سے پناہ مانگتے ہیں، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو اس قدر شیطانیت ان کے اندر ہے تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ مخالفت صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ تمام انبیاء کے ساتھ ہوئی۔ اور مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صبر کریں جس طرح اور انبیاء نے صبر کیا اس معاملے میں۔ اور یہ جن اور انسان کیا کرتے ہیں آپس میں، یوحی وہ وحی کرتے ہیں۔ وحی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ طور پر کچھ اشارہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام جو آتا ہے فرشتوں کے ذریعے، وہ بھی جس سے ہم سے خفیہ ہوتا ہے نا، خفیہ طور پر انبیاء کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، انبیاء کے پاس فرشتے آ کے بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح وحی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی خفیہ پلاننگ کرنا، ہاں سیکریٹ طور پر ایک دوسرے کو میسیجز دینا، یعنی شیطان کے وسوسے، ٹھیک ہے، یا شیطانوں کے وسوسوں کو وحی کا یوحی کا ہے کہ یوحی وہ وسوسے ڈالتے ہیں، بعد ان کے الا طرف بعض کے، پھر کیا کرتے ہیں، زخرفا، یہ ملمہ شدہ باتیں کرتے ہیں، ملمہ شدہ یعنی کہ خوبصورت انداز میں، خوبصورت دھوکہ دیتے ہیں، خوبصورت انداز میں باتوں کو پیش کرتے ہیں، جھوٹ کو سجا بنا کے پیش کرتے ہیں، القولی بات کو غرورن دھوکہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، غرور جو ہے جیسے مغرور ہم جس کو کہتے ہیں، مغرور کیوں کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اس کا اپنا دھوکہ ہوتا ہے، وہ بڑا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح غرور کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے، اور شیطان کو بھی الغرور کہا ہے کہ وہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ انسانوں اور جنوں کے شیطان ایک دوسرے سے مل کر خفیہ طور پر پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر وہ باتوں کو، شر کی باتوں کو خوبصورت بنا کے وہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وَلَوْ شَاءَ اگر چاہتا اللہ ربو کا تیرا رب، ما فعلوہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ ان کو یہ آزادی نہ دیتا کہ وہ اس طرح سے شر کی پلاننگ کرے، ٹھیک ہے۔ فَذَرْهُمْ تو آپ ان کو چھوڑ دیں، وما اور جو یفترون جو افطرا پر یہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جو افطرا پردازی کرتے ہیں ان کو آپ ان کے جھوٹ گھڑنے میں چھوڑ دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پھر سے اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں شر اور خیر دونوں رکھا ہے۔ اب یہ کہ انسان کو پہچان بتا دی دونوں چیزوں کی، اب انسان پر ہے کہ وہ شر کی طرف مائل ہوتا ہے یا خیر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بھی یہ تسلی دی کہ آپ جو ہے جو حق پر ہو، تو یہ سارے یہ جو شرارتیں ہو رہی ہیں، جو ان کا شر ہے
اس کو رہنے دے، بیکاز یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، وہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو شر پسند ہوتے ہیں، ان کے پھر دوست شیطان ہی ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ اگر چاہتا تو اللہ ان کو روک دیتا، اللہ ان کو یہ چالاکیاں نہ کرنے دیتا، مگر اللہ تعالیٰ کیوں کرنے دیتے، اب آگے بتائی جا رہی ہے یہ ولی تسغا و اور لی تاکہ تسغا تاکہ مائل ہوں الیہی اس کی طرف، یعنی اس دھوکے کی طرف، یہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے، غرور کی طرف، اس شیطانوں کے دھوکے کی طرف، ٹھیک ہے، تاکہ جب یہ شیطان دھوکے کے لیے شر کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ مائل ہوتے ہیں اس شر کی طرف، افئدۃ دل الذین ان لوگوں کے، لا نہیں، یؤمنون جو ایمان رکھتے، بالآخرہ جن کے دلوں میں آخرت کا ایمان نہیں ہوتا، پھر وہ ان کی باتوں پہ، ان کے دھوکوں میں آ جاتے ہیں، ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ اور لی تاکہ یرضوا راضی ہو جائے وہ، تاکہ راضی ہو جائے اس سے، یعنی اس دھوکے سے، دھوکے کی باتوں میں آ کر وہ خوش ہو جائے۔ وَلِيَقْتَرِفُوا اور یہ بھی کتنے الفاظ ہیں، یقترفوا، اور چاہیے کہ تاکہ وہ یقترفوا قاف رافا سے آتا ہے، اور قرفہ کا معنی جو ہوتا ہے نا، کسبہ کا الٹا ہوتا ہے۔ کسبہ جو ہوتی ہے، کسب کیا ہوتی ہے کہ انسان محنت کرتا ہے تو اس کی کمائی اس کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، محنت کی، انسان کے اعمال کا بدلہ، انسان کی محنت کی کمائی، اس کو کسب کہتے ہیں۔ مگر کسب جو ہوتی ہے وہ اچھی اور برے دونوں معنی میں آتی ہے۔ انسان بری طرف کوشش کرے گا تو برائی کمائے گا، اچھی طرف کوشش کرے گا تو اچھا ہی کمائے گا۔ لیکن یہ قرفہ جو ہوتی ہے یہ صرف بری کمائی کے لیے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جو انسان برے مقاصد کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، پھر وہ بری کمائی، برا انجام کماتا ہے۔ تو تاکہ وہ کمائے ماں جو ہم مقترفون جو وہ کمانے والے ہیں، مقترفون یہ جمع ہے، مقترف اس کی واحد ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ اللہ کی حکمت سے یہ دنیا چل رہی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ نے شر کو بھی دنیا میں رکھا ہے، اور شیطانوں کو بھی دنیا، اور یعنی جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو بھی موقع دیا ہے کہ وہ دھوکہ دے، لیکن اس دھوکے میں کون آئے گا، جس کو آخرت کا یقین نہیں ہوگا۔ جو لوگ آخرت کے بارے میں دیکھیں، آخرت کا یقین کیا ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام اعمال کے مطابق ہمیں جزا دیں گے۔ تو یہ جس کو یہ یقین ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ برائی سے بچتا ہے۔ لیکن جن کو یہ یقین نہیں ہوتا، آخرت کے بارے میں شک و شبہات ہوتے ہیں، پوری طرح سے علم نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یا تو غلط عقائد بنا لیتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں تو کوئی سفارشی ہے ہمارے جو ہمیں بچا لیں گے، یا ہم تو اعلیٰ نسب ہے تو ہم بچ جائیں گے، وہ اس طرح کے عقیدے بنا لیتے ہیں، اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کر لیں گے۔ تو جو لوگ غلط عقائد آخرت کے بارے میں بنا لیتے ہیں، یا آخرت کے بارے میں ان کو شک ہوتا ہے کہ اب کیا پتہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، اور کسی کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم جس طرح سے آج زندہ ہیں ایسے تھوڑی ہوں گے، ہماری تو شاید روحیں ہوں گی جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ان کو سزا ملے، چاہے ان کو نعمتیں ملیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم ہیں آج، جیسے ہماری خواہشات ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری طلب ہے، ہمیں اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں بری چیزیں بری لگتی ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ سارے جذبات، احساسات، ہر چیز کے ساتھ اللہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جتنی اگر عذاب ہوگا تو عذاب کی تکلیف ہوگی، اگر سزا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ملے گی تو نعمتوں کی لذت محسوس ہوگی۔ تو لیکن جن کو یہ ایمان نہیں ہے، آخرت کا ایمان نہیں ہے، اور جنہوں نے آسان نسخے بنا لیے ہیں آخرت کے،
کہ ہماری تو آخرت پکی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسے دھوکوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آخرت کے بارے میں، تو وہ پھر وہ چاہتے ہیں، دیکھیں جس کے دل کے اندر ٹیڑھ ہوتی ہے نا، وہ اپنے عقائد، اپنے غلط باتوں کو تسلی دینے کے لیے اس کو غلط باتیں ہی اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہ ان کے جو عقائد ہوتے ہیں اس کو ایک طرح سے سپورٹ کرتی ہیں۔ دیکھیں جو انسان غلط شر پھیلاتا ہے، اس کو شر کی باتیں کیوں اچھی لگتی ہے، کہ وہ اس کے اندر جو ہے اس کو سپورٹ ملتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ منمانی سے اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو خیر کے کاموں سے دور رہنا چاہتے ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنے قریبی دوستوں کو بھی کوشش کرتے کہ وہ بھی خیر کی طرف جاتے ہیں تو وہ ایک دم سے چوکنا ہو جاتے ہیں، وہ ان کو ایک طرح سے ڈسکریج کرتے ہیں کہ نہیں تم انجوائے کرو لائف، تم نے اپنی لائف کو ڈل بنا لیا ہے، تم اپنی ایک بار زندگی ہے، تم اپنے انجوائے نہیں کر رہے ہو، تم یہ نہیں کر رہے ہو، اور تھوڑے سے اس بات میں کوئی ایسا نہیں ہو جاتا، اس طرح سے وہ لوگوں کو وسوسے ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح سے ان کو تسلی ملتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ شیطان بھی تو اسی لیے کوشش کرتا ہے کہ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے، تاکہ وہ اس کی سزا میں وہ اکیلا نہ ہو۔ تو اسی طرح انسان کو چوکنا رہنا چاہیے کہ یہ دھوکے کی باتیں جہاں ہو رہی ہو ان سے انہیں بچنا چاہیے، کیونکہ انسان کو اپنا آخرت کا عقیدہ ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ موت کی یاد جو ہے نا وہ ایک اچھی چیز ہے، انسان کو موت کی طلب نہیں کرنی چاہیے، مگر موت کی یاد اور موت کی تیاری ضرور کرنی چاہیے کہ ہاں مجھے ملنا ہے اللہ سے، اور مجھے کچھ سامان لے کے جانا ہے جو چیزیں مجھے فائدہ دے گی۔ اور ہمیں کیا چیز فائدہ دے گی آخرت میں، کہ ہمارے اچھے اعمال، ہمارا قرآن اور حدیث سے تعلق، ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری، یہ چیزیں ہمارے کام میں آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطانوں کے وسوسوں سے ایسے لوگ خوش ہو جاتے ہیں جن کو خود بھی اندر برائی چاہ رہے ہوتے ہیں، تو گویا ان کو جو چیز یہ چاہتے تھے اس کا لائسنس مل جاتا ہے ایسے شیطانوں سے کے ذریعے، اور وہ وہی برائیاں کما لیتے ہیں جو کہ یہ شیطان اپنے لیے کماتے ہیں، اور برا انجام پھر ان کو بعد میں ملے گا اس کا۔ تو افغیر اللہ، اب اللہ آگے آیت میں ہے کیا اللہ کے سوا۔ اچھا یہ جو ہے نا دیکھیں یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ یہ جو ہے یہ آیات کس بیک گراؤنڈ میں، کیا شان نزول تھا اس کا۔ دیکھیں یہ جو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال یعنی کہ مردہ حرام ہے، ٹھیک ہے، مردہ جانور کو کھانا حرام ہے، اور اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھانا جائز ہے، حلال ہے، تو ان لوگوں نے کہا لو یہ تو کوئی عقل کی بات ہی نہیں ہے، مسلمان جو ہے وہ اس جانور کو جو کہ طبعی موت مر گیا اس کو تو ضائع کر دیتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور خود ایک اچھے بھلے جانور کو ذبح کر کے پھر کھاتے ہیں، تو یہ تو کوئی عقل سے باہر کی بات ہے۔ یعنی ان کو یہ سمجھ میں بات آتی تھی کہ جانور تو دیکھیں جانور اس زمانے کا کہ جیسے کہ ان کا اثاثہ تھا کہ وہ جتنے زیادہ جانور ہمارے اتنی زیادہ ہماری جیسے دولت ہے۔ تو اب جانوروں کو مر گیا، کوئی طبعی موت مر گیا تو اس کو پھینک دینا کہاں کی عقل مندی ہے، اس کو استعمال کر لینا چاہیے، اور ایک اچھا بھلا جانور ہے اس کو یوز کرنا چاہیے، اس کو ذبح کیوں کریں ہم۔ تو ان کا یہ تھا، یہ مسلمانوں کو اس طرح سے دھوکے میں ڈالتے تھے کہ تم لوگ کیا پاگل ہوئے ہو کہ اچھے بھلے جانور اگر مر گیا تو کیا ہوا، اس کو یوٹیلائز کرو، اور تم ایک اچھے بھلے جانور کو ذبح کر کے مار کے پھر کھاتے ہو، اللہ نے جس کو مارا اس کو نہیں کھاتے ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ انسان دیکھیں دین عقل پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، دین کی دلائل جو ہے ہماری یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری عقل میں سمجھ آئے گی تو ہم اس کو مانیں گے، نہیں ایسے نہیں ہے۔ دین میں جو احکامات ہے اس کی بعض اوقات ہمیں حکمت پتہ چلتی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی پتہ چلتی، تو ہمیں اصل تو مقصد فرما برداری ہے، کیونکہ ہمارا امتحان اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر دین عقل سے ہوتا تو موزے پہ مسح ہم اس کے تلووں پہ کرتے، دیکھیں ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہم موزے پہ مسح کرتے ہیں نا،
تو مسح کہاں کرتے ہیں ہم؟ پیر اٹھا کے تلے پہ کرتے ہیں یا پیر کے اوپر کے حصے میں کرتے ہیں؟ ورنہ عقل سے سوچے تو ہمارا جو جس سے چلتے ہیں تو وہ گندگی تو وہاں لگتی ہے، پیر کے تلوں پہ لگتی ہے، لیکن ہم مسح کہاں کرتے ہیں؟ طہارت میں اگر ہمیں پیر نہیں دھوتے تو ہم مسح کہاں کرتے؟ صرف اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ انگلیوں پر، پیر کی انگلیوں پر انگلیاں رکھ کے ہاتھ کی گیلا ہاتھ کر کے اوپر رکھتے ہیں پیر کی انگلیوں تک اوپر کی طرف، اور پھر اوپر کی طرف ان کو پھیرتے ہیں جیسے پنڈلی تک لے جاتے ہیں، لیکن تلے پر تو نہیں کرتے نا۔ تو یہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر عقل، دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا تو پھر ہم جو ہے مسح پیر کے نیچے کرتے نہ کہ اوپر کرتے۔ تو بہرحال یہاں پر ان لوگوں نے عقل کے دلائل دے کر جو سادہ دل انسان تھے ان کو وہ کنفیوز کرتے تھے کہ لو یہ کیسا حکم تم کو آ گیا، گویا کہ یہ دین صحیح نہیں ہے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کمانے دو، یہ ایسی باتیں کر کے، لیکن ان کی طرف صرف وہ لوگ جائیں گے جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ جو مومن مسلمان ہے، جس کا ایمان صحیح ہے، وہ ان کی ایسی باتوں کو نظر انداز کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ افغیر اللہ، کیا پھر سوائے اللہ کے ابتغی بغیا ہے، میں تلاش کروں حکمن، کوئی حاکم۔ حکم جو ہوتا ہے وہ حاکم سے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑے معاملے میں فیصلہ کرنے والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم ہے، اللہ کے فیصلہ سب سے بلند اور بالا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ کیا میں کسی اور کو حکم مانوں؟ وہوا، اللہ کے سوا میں کوئی اور حکم تلاش کروں؟ وہوا، اور وہ الذی، وہ ذات ہے، انزلہ، جس نے نازل کی، الیکم، تمہاری طرف، یعنی ہم انسانوں کی طرف، الکتاب، قرآن، مفصلاً، تفصیلاً، کھول کر۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ان کی زبانی بتایا گیا کہ یہ کیا میں اللہ کو حکم چھوڑ کر کسی اور کو اپنے فیصلوں کا حاکم بناؤں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب، تفصیلی کتاب نازل کی ہے جس میں اللہ کے سارے احکامات موجود ہیں، قرآن اور حدیث سے ہمیں ہر چیز کا فیصلہ ملتا ہے، تو کیا اس کو چھوڑ کے ہم کہیں اور سے حاکم ڈھونڈیں؟ اصل میں تھا کیا کہ قریش نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہم سے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور ہماری بات نہیں مانتے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کو حاکم بناتے ہیں، کوئی اور غیر قوم سے کو بیچ میں لاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرے کہ زیادہ صحیح دین کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کے جتنے سارے عجیب و غریب مطالبات میں سے ایک اور مطالبہ یہ تھا کہ ہم کسی کو منصف بناتے ہیں جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے، ہم پھر اس کی بات مان لیں گے کہ وہ جس کو صحیح کہے ہم اس کی بات مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ کسی اور کو منصف بنانا چاہ رہے ہیں، جبکہ اللہ کی کتاب تفصیلاً سامنے موجود ہے، اس میں سارے دلائل ہیں، تو کیا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اب اللہ کے دین کے بارے میں کوئی اور ہمیں فیصلہ کر کے بتائے گا کہ یہ سچا دین ہے یا نہیں ہے؟ والذین، اور وہ لوگ، آتیناہم، دی ہم نے جن کو، الکتاب، کتاب، یعنی کہ اہل کتاب جو ہیں، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہو، بے شک وہ، یعنی کہ قرآن، منزل، نازل کردہ ہے، من سے، ربکا، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، فلا، تو نہ، تکونن، تو نہ تم ہرگز ہونا، من الممترین، ممتر اس کی واحد ہے شک کرنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب کو سپوز منصف بنانا چاہ رہے ہیں، ان کو بلا کے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نبی سچے ہیں یا نہیں، یا ہمارا دین ان سے بہتر ہے یا نہیں، تو اہل کتاب تو آپ کو پتہ ہے کہ دشمنی پر آئے ہوئے تھے، ان کو حالانکہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، ان کی کتابوں میں یہ ان کے دلائل موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے، تو اگر وہ
ان کو گواہ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ تو صحیح معنوں میں ان کو تو معلوم ہے، اب یہ جھوٹی گواہی دے وہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی ایسی گول مول باتوں میں مت آؤ، تم ان کی یہ تمہارے اندر شک پیدا کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کے شک میں مت پڑو، یہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں تم کو۔ وَتَمَّتْ، دیکھیں یہ اگر ہم اس زمانے کو غور کریں نا تو ان طرح کی یہ چالاکیاں جو کرتے تھے اس سے لوگوں کے اندر کنفیوژن پھیلاتے تھے وہ۔ اب ہر انسان بہت دانشمند نہیں ہوتا ہے تو سمپل لوگوں کو یہ کنفیوز بھی کرتے تھے اپنی باتوں سے، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے بار بار مسلمانوں کو سمجھا بھی رہے ہیں۔ ہاں اس وقت منافق تو نہیں تھے، دیکھیں یہ مکی صورت ہے نا، منافق اس وقت نہیں تھے، لیکن جو مسلمان ہو رہے تھے یا ہونے جس کے دل میں تھوڑا بہت یہ ہوتا تھا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے ابھی ہوا نہیں ہے، وہ ایسی باتوں سے کنفیوز ہو جاتے تھے کہ اچھا عقل کی بات تو صحیح ہے، یہ تو صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ تو چونکہ جب تک انسان کو صحیح نہیں آتا اس کو شک میں ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہاں جو صحابہ پکے ہو گئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آلریڈی تھے اور آپ سے علم حاصل کرتے تھے، وہ تو ایسی باتوں میں آنے والے نہیں تھے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو سوچ رہے تھے، ان کو لگتا تھا کہ ہمیں یہ دین مان لینا چاہیے، تو پھر وہ اس طرح کی باتوں سے وہ کنفیوز بھی ہونے لگتے تھے کہ چلو ہاں صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل کتاب سے معلوم کر لیتے ہیں جا کے کہ کون سا دین سچا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اہل کتاب نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو کافروں کا مشرکین کا دین بہتر ہے مسلمانوں سے، تو چونکہ وہ خود بھی دشمنی پہ آئے ہوئے تھے، میرا اللہ تعالیٰ نے سمجھایا یہاں، اور تمت اور پوری ہو گئی، کلمہ سے یہاں مطلب قرآن ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے کلام ہے، تو پورا ہو گیا اللہ کا کلام، رب کا تیرے رب کا، صدقن سچائی والا، وعدلن اور انصاف والا۔ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب کیسی ہے؟ سچائی والی ہے، اس میں جتنی بھی خبریں دی گئی ہیں، چاہے وہ قیامت کی خبر ہو، چاہے جنت دوزخ کی خبر ہو، چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خبریں ہو یا فرشتوں کی ہو یا پچھلے اقوام کی ہو، پچھلی قوموں کو جنہوں نے اللہ نے ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ کیا، جو بھی کچھ خبریں قرآن میں آئی ہے وہ سب کیا ہے؟ وہ سچی ہے، اور عدلن، اور جتنے بھی احکامات آئے ہیں وہ عدل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام سے کرنے کو کہا، جس کام سے رکنے کو کہا، یہ سارے عدل والے ہیں، عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ تو گویا کہ صدقن سے مطلب قرآن کی ساری خبریں، اور عدلن سے مطلب قرآن کے سارے احکامات، تو سب کچھ کیا ہے؟ سچا اور عدل والا ہے۔ لا مبدلہ، نہیں بدلنے والا، لی کلمات ہی، اس کے کلمات کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کا کلام سچا ہے اور اس میں ساری ہدایت موجود ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے، اور وہ ان کی باتوں سے اللہ کا کلمات، اللہ یہ نہ مانے اس سے اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں۔ وہوا، اور وہ، یعنی کہ ان کی باتوں میں تم مت آنا، کیونکہ ان کی باتوں سے اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات نہیں بدلنے والے ہیں۔ پھر وہوا، اور وہ السمیع، سننے والا ہے، العلیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے اور سب کچھ جان رہا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ، اس کا بھی علم ہے اللہ کو، اور اللہ کے احکامات بھی سارے علم کی بنا پر ہے۔ اللہ نے جو بھی فرمایا وہ اپنے علم سے فرمایا۔ وَإِن، اور اگر تم اطاعت کرو، اکثرا، یعنی ان کے جو بھی احکام، یہ جو بھی ہنگامے کرتے ہیں، جو باتیں پھیلاتے ہیں، جو جھوٹ گھڑتے ہیں، ان سے سچ پر کوئی آنچ نہیں آنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بھی سچ ہے قرآن ہے وہ بدلنے والا نہیں ہے، اور وہ سمیع، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ، اور اگر تو اطاعت کرے، اکثر من، جو فی الارض، زمین میں ہے، یضلوک، وہ بھٹکا دیں گے تجھ کو، عن، سے، سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ وہیں ان
نہیں، یتبعون، دیکھیں ان کا معنی اگر ہوتا ہے، ان کا معنی ویسے اگر ہوتا ہے، لیکن ان کے بعد الا آ جاتا ہے آگے تو پھر ان کا مطلب نہیں ہو جاتا ہے. تو نہیں یہ پیروی کرتے مگر ظن، مگر یہ صرف کیا کرتے ہیں، صرف گمان. ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، یہ صرف اپنے جھوٹے دماغوں میں ان کے جو وہم، ان کے گمان ہے، جو چیزوں انہوں نے اپنے دلوں میں بھر لی ہے، پرانے باتیں ہیں جو بھی ان کی، یا ان کے بنے بنائے من گھڑت عقائد ہیں، اس کے علاوہ یہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں بغیر دلیل کے، اور جو کچھ ان کے دماغ میں آتا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، جو شیاطین ان کو وسوسے ڈالتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ سارے ظن کی باتیں، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. وَإِنْ اور نہیں وہ الا یخرصون، یا وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں. دیکھیں حق تو حق ہے، ٹھیک ہے، اگر انسان صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو اللہ کی باتیں سمجھ میں آتی ہے، اس کو حق سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن انسان جس کو اپنی مرضی چلانی ہوتی ہے، وہ اپنے اندازوں سے، اپنے ماحول سے کچھ عقائد، کچھ باتیں گھڑ لیتا ہے جس کے اوپر وہ چلتا رہتا ہے. مگر یہ ساری کیا ہوتی ہے، قیاس آرائیاں ہوتی ہے. اگر ان سے دلائل پوچھو تو کوئی دلائل نہیں ہوتے ان کے، صرف ایک جھوٹی تقلید ہوتی ہے، جو بات انہوں نے دیکھا اپنے بابا و اجداد کو کرتے ہوئے اسی پر چلتے رہے. اور آج دیکھیں ہم مسلمانوں کی بہت سی اکثریت جو ہے نا، وہ مسلمان تو ہے لیکن انہوں نے کبھی صحیح طرح سے دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے. آج کل دیکھیں، غور کریں، بہت سے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، مگر کیا سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے صحیح طرح سے دین سیکھا؟ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ صرف جو ان کو انہوں نے دیکھا اپنے باپ دادا کو، جو چل رہا ہے، جو ماحول میں چل رہا ہے، بس اسی پر عمل کرتے ہیں. لیکن دیکھیں دنیا کے بارے میں آپ غور کریں کہ دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بچے کو صحیح نہیں دیں گے ہم، اس کو ایجوکیشن صحیح نہیں ہوئی تو وہ کیا کرے گا، کہ اس کو سمجھ نہیں ہوگی. تو دنیا کے بارے میں ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر بچے کو صحیح تعلیم نہیں ملی، ایجوکیشن نہیں کرائی ہم نے، تو وہ جاہل رہ جائے گا، اس کی سمجھ میں کمی رہے گی، وہ کچھ آگے ترقی نہیں کر سکے گا. لیکن دین کو ہم نے اتنا فور گرانٹیڈ لیا ہے کہ دین کی بہت کم لوگوں کو پراپر ایجوکیشن دی جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ انڈیا پاکستان میں قرآن کو ریڈنگ سکھا دی جاتی ہے کہ اس طرح ریڈ کرنا ہے، اس میں بھی بہت سے لوگوں کی ریڈنگ بھی صحیح نہیں ہوتی. لیکن قرآن کو صحیح طرح سے سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر غور و فکر کرنا، حدیث میں سے سمجھنا کہ کیا ہے. قرآن اور حدیث کا جو بیسک علم ہے نا، وہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس کو ہم نے فرض کے درجہ تو کیا، نفل کا درجہ بھی نہیں دیا ہے، اور ہم اس پر خوش ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں. لیکن دیکھیں زندگی ایک بار کی ہے، ہمیں نہیں پتا اگر ہم اس طرح سے جہالت میں زندگی گزار دیں گے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کتنا اجر کمایا، کتنا اجر گوا دیا، کتنا ہمارا وقت قیمتی رہا، کتنا ہمارا وقت ضائع ہو گیا. ہم بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پر تکیہ کیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخش دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ پر تنقیدیں کی ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آسان دین چاہا، انہوں نے قیامت کے بارے میں اپنے آپ کو تسلی دے دی کہ ہمیں کوئی اتنا سزا نہیں ملے گا، ہم تو بخش دیے جائیں گے. یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے. لیکن اکثریت، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اکثریت کس کو فالو کرتی ہے؟ صرف گمان اور قیاس آرائیوں سے وہ دین پر چلتی ہے. تو یہ بات بہت غور و فکر کی ہمارے لیے کہ نہیں، یہ زندگی ہمارا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم چاہیے تاکہ ہم صحیح طرح سے ہم اپنے مقصد کو حل کرنے کی، پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر ہمارے کچھ اندازوں، قیاس آرائیوں اور کچھ ظن سے ہم نے کام لے کے ہم خوش رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے کوئی آخرت میں خطرہ نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی ڈرنے کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ اہم بات ہے، یہاں پر ایک قانون بھی ہے. دیکھیں
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثریت کی پیروی کرنے سے انسان گمراہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور قرآن میں کئی جگہوں پر یہ اللہ نے وارننگ دی ہے. سورہ یوسف 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ کی خواہش ہے، مگر ایمان لانے والوں کی کثرت کی اکثریت نا ایمان جاہلوں یعنی کہ ایمان سے دور جانے والوں کی ہے، ایمان لانے والوں کی کثرت نہیں ہے ہوگی دنیا میں. پھر دوسری جگہ فرمایا یونس میں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ لا علم ہے، اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبا 13 میں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت ہی کم لوگ جو ہے میرے بندوں میں سے وہ شکر گزار ہے. اور شکر گزار کون ہوگا؟ جس کو صحیح معنوں میں اللہ کی نعمت کا پتہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کیا نعمت دی ہے اس دین کی صورت میں، وہی شکر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، کہ جو لوگ ایمان لائے وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. یعنی دنیا میں اکثریت، اگر کوئی بات سچ ہے یا جھوٹ، اس کا معیار اس پر نہیں ہے کہ اس اکثریت نے اس کو سچ کہا تو یہ سچ ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں آج بھی دیکھیں فیشن ہم فالو کرتے ہیں. ہم کون سا فیشن فالو کرتے ہیں؟ جس کا ٹرینڈ چلتا ہے، جو زیادہ تر لوگ یوں کر رہے ہیں، ہم اسی کو کرتے ہیں. ہمارے سارے کام، سارے طور طریقے اکثریت کے پیچھے ہوتے ہیں کہ اکثر لوگ اس کو کرتے ہیں تو ہم پھر اس کام سے ڈرتے ہیں جو کم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اکثریت کا حصہ بنے، لیکن اکثریت کا حصہ بننا جو ہے وہ خطرناک ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ یہ وارننگ دی ہے کہ تم اکثریت کے پیچھے جاننے کے بجائے اپنا علم حاصل کرو، اپنی عقل استعمال کرو، اپنے دلائل کو دیکھو اور اپنا ایمان درست کرو، اپنا عقیدہ درست کرو اور اس کے پیچھے چلو. ٹھیک ہے، اکثریت ایک بات کر رہی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سچ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اکثریت جو ہے وہ گمراہی کی طرف. اب آپ ان کی پیروی نہ کریں، آپ اکثریت کی پیروی نہ کریں. اور اس زمانے میں مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس زمانے میں بہت زیادہ تھی اور مسلمان بہت کم تھے. تو سمجھایا گیا کہ تم کم ہو لیکن تم صحیح دین پر ہو، اور تم ان کی باتوں میں مت آؤ اور ان کے پیچھے مت جاؤ. ان یتبعون، کیونکہ یہ صرف گمان اور قیاس سے چل رہے ہیں. ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے. اللہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہوا، اور وہ عالم و زیادہ جانتا ہے بالمہتدین. اللہ سبحانہ تعالیٰ، تم اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون گمراہی چاہتا ہے اور کون ہدایت چاہتا ہے، کون ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اور کون گمراہی. اس لیے تم اللہ پر چھوڑ دو، اللہ پر بھروسہ کرو. اور ظاہری بات ہے جو انسان گمراہی کی طرف جائے گا وہ اسی کا مطابق اجر پائے گا، اور جو ہدایت پر جائے گا وہ ہدایت کے لحاظ سے اجر پائے گا. اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں میں نے بتایا شان نزول ان آیت کا کیا تھا، کہ وہ مسلمانوں کو جب حلال حرام کے لیے کہا گیا کہ حرام مردہ جانور حرام ہوتا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ تو عقل کے باہر کی بات ہے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تنقید کرنے کے بعد مسلمانوں کو اب دوبارہ سے تاکید کی کہ فَكُلُوا، کہ کھاؤ، مما، اس میں سے جو ذکر اسم اللہ، کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ جانور کھاؤ. ٹھیک ہے، جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تم اس کو کھاؤ. علیہ ان کنتم، اگر ہو تم بآیات ہی، اللہ کی آیت پر، مؤمنین، تم ان کی باتیں چھوڑ کر اللہ پر تمہیں ایمان ہے تو تم کیا کرو، پراپر طریقے سے ذبح کر کے، اللہ کا نام لے کے جانور کو ذبح کر کے پھر اس میں سے کھاؤ. وما لکم، اور نہیں ہے تم کو، اور کیا ہے تم کو، اللہ کے نا تأکلوا، تم کھاؤ گے، مما، اس میں سے جو ذکر کیا گیا، اسم نام اللہ ہی، اللہ کا، علیہ،
اس پر وقد اور تحقیق فصل اس نے کھول کر بیان کر دیا لکم تمہارے لیے ماں جو حرما اللہ نے حرام کیا ہے علیکم تم پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ حلال حرام ہم نے کھول کر تم کو جب بتا دیا تو پھر تم کو حرام کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں حلال ہی کھانا ہے. اچھا یہاں پر میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑا حلال حرام کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ یہ آیات جو ہے قرآن میں مختلف جگہوں پہ حلال حرام کی آیات آئی ہیں، تو انشاءاللہ میں سارا ایک ساتھ آپ کو بتاتی ہوں ان کے بارے میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، پیچھے کا بھی حوالہ دے رہے کہ آپ کو حلال حرام بتا دیا ہے کھول کر، تو پھر تم حرام کیوں کھاؤ گے. ہاں البتہ اللہ مگر مت تورر جو مجبور کیے گئے الیہی اس کی طرف، یعنی کہ حرام کا کلمہ کہنے کے لیے اگر کسی کو مجبور کیا گیا، حرام کھانے پر مجبور کیا گیا، اور چونکہ وہ ماحول ایسا تھا کہ بہت سے کمزور مسلمان ابھی بھی ان کے قبضے میں تھے مشرکین کے، تو کہہ دیا گیا کہ اگر کسی کو زندگی کی اپنی جان کا خطرہ ہے اور جس کو مجبور کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے اللہ نے رخصت رکھی ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رخصتیں انسان قبول کر سکتا ہے، لیکن دیکھیں ایک ہوتا ہے رخصت اور ایک ہوتی ہے عزیمت. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہمیں کہ انسان کو جب بہت مجبور کیا جائے، اس کو جان کا خطرہ ہے، تو وہ حرام کر سکتا ہے کچھ بھی، چاہے کام ہے چاہے کھانا ہے. اب کوئی ضد کرے کہ نہیں میں حرام نہیں کھاؤں گا بھلے مجھے موت آ جائے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے کیا یہ اجازت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں دیکھیں اصول کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رخصتیں دی ہیں ایک مسلمان کو اس کو قبول کرنا چاہیے. یعنی اگر اس کو جان کا خطرہ ہے، کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ حرام کے سوا اس کو کوئی کھانا نہیں ہے، اور اگر وہ حرام نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، تو تھوڑا سا کھا لے. ہمیں سورہ بقرہ میں سکھایا ہے کہ بس تھوڑا سا، اتنا کہ وہ نہ اس کا خواہش مند ہو حرام کھانے کا اور نہ وہ اس کھانے میں زیادتی کرے، بس اتنا سا کہ اس کے مرنے سے بچ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے اور یہ اللہ کی رخصت پر عمل کرنا ہے. لیکن کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ اسلام کا نام سربلند کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے نام کو سربلند کرنے کے لیے اگر کسی انسان کو، مسلمان کو سر عام مجبور کیا جائے کہ تم یہ گناہ کا کام کرو، اب وہ کہے کہ چاہے مجھے تم مار بھی دو میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس کو مار دیتے ہیں، تو اب جو اتنے سارے عوام جو اس کے آس پاس ہیں ان کو اسلام کی عظیمت بتانے کے لیے کہ اسلام جو ہے وہ ورث ہے کہ انسان اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے. اللہ کی رضامندی اس قابل ہے کہ انسان اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے. تو اگر اس کی نیت اسلام کی عظمت، اسلام کی عظمت کو بڑھانے کی ہے تو وہ ایک عظمت والا کام ہے، وہ عزت والا کام ہے. ٹھیک ہے، ورنہ انسان کو اللہ کی رخصتوں پر عمل کر لینا چاہیے. جیسے اگر ہم سفر میں ہیں، روزہ رکھنا ہے، اب ہم ضد کریں کہ نہیں کتنا بھی مشکل ہے سفر، میں اپنا روزہ نہیں چھوڑوں گی رمضان میں، اور پھر پتہ چلا کہیں ادھر بے ہوش ہو رہے کبھی ادھر بے ہوش ہو رہے، تو یہ جو ہے نا عزیمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں رخصت کو قبول کرنا بہتر ہے. لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ کبھی اسلام کی شان بڑھانی جہاں ہوتی ہے تو وہاں پر انسان عزیمت لیتا ہے، یا تو وہ اس کے لیے صحیح ہے. اور سفر اگر آسان سا ہے، اس میں کوئی روزے کی اتنا جان کا مشکل نہیں ہے، تو سفر میں روزہ رکھ لے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا فَإِنَّ بے شک کثیرن بہت سے لوگ لَيُضِلُّونَ جو گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے. ان ربک بے شک تیرا رب ہوا عالم وہ خوب جانتا ہے بالمعتدین جو حد سے بڑھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھیں حلال اور حرام کے بارے میں بہت سے لوگ اپنی خواہشات سے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو خود حرام پسند ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتے ہیں. تو یہاں بھی یہی سچویشن تھی کہ جو مشرک تھے وہ مسلمانوں کو حرام کی طرف انکریج کرتے تھے کہ لو جو جانور مر گیا اللہ نے مارا ہے تو تم اس کو کیوں نہیں کھاتے ہو. یا اسی طرح یہاں آج کل کے زمانے بھی لوگ
بعض لوگ کہتے لو اس میں کیا ہے، یہ تو حلال ہے، یہ اس میں کیا خرابی ہے، تو یا چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ چلو ہم یہاں تو ہمیں حلال نہیں میسر ہے تو ہم حرام کھا سکتے ہیں. دیکھیں یہ اس طرح کی باتیں انسان کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کیسا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے اور بہانے ڈھونڈ رہا ہے تو وہی اللہ جانتا ہے، اور جو اللہ کی حدوں کی پابندی کر رہا ہے، دل میں خوف ہے لیکن مجبوری میں کوئی کام کر رہا ہے تو بھی اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، وَذَرُوا اور چھوڑ دو ظاہری الاسم گناہ کو، والباطن اور یہاں پر پہلے حرام کھانے کی بات تھی، اب کوئی بھی گناہ کا کام جو اللہ نے منع فرمایا ہے وہ ظاہر ہو چاہے چھپا ہوا ہو، اس کو چھوڑ دو. اب ظاہر اور باطن سے دو معنی لیے گئے ہیں. ظاہر سے ایک معنی لیا گیا کہ جو انسان اپنے ہاتھوں پیروں سے کام کرتا ہے، گناہ کا کام اس کے عمل کے طور پر کرتا ہے، اپنے ہاتھ پیر آنکھیں جو بھی اپنے اعضاء ہیں ان کو استعمال کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اس کو ظاہری گناہ کہتے ہیں. اور باطنی گناہ ان کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر نفاق چھپا ہوا ہوتا ہے، انسان کے اندر شر چھپا ہوا ہوتا ہے، حسد ہے، کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، یہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہے، انسان کے اندر تکبر ہے، یہ سارے کیا ہے؟ باطنی گناہ ہے. تو ان کو چھوڑ دو، اپنے اندر کو بھی پاک کر لو، اپنے باہر کو بھی پاک کر لو. اور اس کا دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ جن گناہوں سے لوگوں کو یعنی لوگوں کے سامنے وہ گناہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی اس کا اثر ہوتا ہے، تو ایسے کام بھی مت کرو، ایسے گناہ کے کاموں سے بھی بچو. ٹھیک ہے، کہ جس کا نقصان عام لوگوں کو ہو رہا ہو، اور ایسے گناہوں کو بھی چھوڑ دو جس کا نقصان صرف کچھ مخصوص طبقے کو ہوتا ہو. تو یعنی کہ عام گناہ اور چھپے ہوئے گناہ، یا عام لوگوں پر جس کا اثر ہو ویسے گناہ، اور کچھ خاص لوگوں پر اثر ہو، یہ سارے گناہ تم چھوڑ دو. ان الذین بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک وہ لوگ یکسبون جو کمائی کرتے ہیں، الاسم گناہ کی، سیجزون وہ ان قریب بدلہ دیے جائیں گے، بما ساتھ اس کے جو کانو تھے وہ یقترفون، پھر سے یقترفون آ گیا، جو برائیاں وہ کماتے تھے، جو برے اعمال کا اجر ان کو ضرور ملے گا، ان قریب ملے گا. ایک طرح سے وعید ہے، دھمکی ہے کہ انسان سنبھل جائے، جو چاہے چھپے ہوئے گناہ کر رہا ہے چاہے ظاہری گناہ کر رہا ہے، لیکن وہ گناہوں سے بچ جائے. پھر آگے ہے ولا اور نہ تاکلوا نہ تم کھاؤ، مما اس میں سے جو لم نہیں، یذکرا ذکر کیا گیا، اسم اللہ نام اللہ کا، علیہ اس پر، وَإِنَّهُ کیونکہ بے شک وہ فسق ہے، یہ گناہ کا کام ہے، وَإِنَّ اور بے شک الشیاطین اور شیطان لیوحون البتہ وہ وحی کرتے ہیں، الی طرف، لیجادلوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، وَإِنْ اور اگر اطعتموہم اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، انکم بے شک تم لمشرکون تو تم بھی مشرک ہوں گے. یہاں پر کیا مطلب ہوا، اس کی ترجمہ کیا ہے کہ اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور بلا شبہ یہ یقیناً نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ضرور باتیں ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، اور تم نے ان کا کہنا مان لیا تو بلا شبہ تم بھی مشرک ہو. تو یہاں پر دو باتیں بتائی گئی، ایک تو وہ حلال ہے جس کے اوپر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا، دوسرا وہ حرام ہے جس کے اوپر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا کسی اور کا نام لیا گیا، یہ سب حرام ہے. اب دیکھیں حلال اور حرام کا میں تھوڑا سا آپ کو خلاصہ دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے، حلال حرام کے بارے میں پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لیسن تو پورا ہوا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ایسے کام شیطانوں کی طرف سے ہوتے ہیں، جو شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے اور تمہیں حرام چیزوں پر اکسائے، گناہوں پر اکسائے، تو تم جو ہو ان کی اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو پھر تم بھی مشرک ہو. ٹھیک ہے، چاہے تم بھلے بولتے ہو ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اگر تم حلال حرام کے بارے میں بھی دیکھیں، صرف کلمہ پڑھنا اور پھر حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا
یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور ہمیں ہماری زندگی میں اگر ہم غور کریں تو بہت سے حرام کام ہو رہے ہیں جس کو آج ہم بہت بڑی اہمیت نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ انسان کو اپنی روزی کمانے کے لیے، اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے انسان کو حلال ذرائع استعمال کرنے چاہیے۔ اگر انسان شیطانوں کے بہکانے میں اور وہ شیطان ہی ہوتے ہیں جو حرام کی طرف تم کو اکساتے ہیں، تو انسان کو اپنے اندر سے حرام نکالنا چاہیے۔ اور یہاں پر سب سے بڑی جو ہمارے اندر عام چیز ہے مسلمانوں میں، وہ سود خوری ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی کانشیسلی ہمیں ایفرٹ ڈالنی چاہیے کہ سود کا نشان بھی نہ ہو ہماری زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس حرام کام سے جس کو بہت عام کر دیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم وہ گناہ کر رہے ہیں۔ ہمیں گاڑی خریدنی ہے، ہم سود پر لے لیتے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی اپنی بڑی خواہش پوری کرنی ہے، ہم سود کا سہارا لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا خلاصہ دیتی ہوں حلال و حرام کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو باتیں انسانوں کو کہی ہے، طیب اور حلال کھاؤ۔ تو طیب اور حلال، طیب کیا ہوتا ہے؟ طیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کو کے حواس بھی لذت یاب ہو اور اس کے نفس بھی جسمانی اور روحانی طور پر بھی لذت دینے والی چیز۔ یعنی طیب ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کو انسان کو روحانی اور جسمانی طور پر جیسے اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اس سے لذت محسوس ہوتی ہے، وہ صاف ستھری، خوشگوار اور پاک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مگر ہر طیب چیز حلال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جب قرآن میں ہمیں کہا کہ طیب کھاؤ تو پھر اس میں حلال شامل ہوتا ہے، لیکن عام رول یہ ہے کہ ہر طیب چیز، ہر خوشگوار چیز جو ہم کو کھا کر خوشی ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، وہ حلال ضروری نہیں ہے کہ ہو۔ ہاں، تو حلال، اللہ نے ہمیں حلال چیزیں کھانے کے لیے کہا، ٹھیک ہے۔ تو حلال کیا ہے؟ اب دیکھیں حلال ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے۔ تو پہلی بات یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کہنا بھول گئی تھی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا مسلمانوں کو یہاں سمجھایا کہ ان کی باتوں میں مت آؤ، کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، جہاں پر ایک چیز کو گندا کہا جاتا ہے کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو کراہت محسوس کرتے ہیں اس چیز سے، اس کام سے، تو ایک جنرل عادت بن جاتی ہے کہ ہم اس ماحول میں رہ کر اس میں کراہت محسوس کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو لوگ بہت زیادہ ہندوؤں کے ساتھ رہے، ان کو گوشت کو کھانا اچھا نہیں لگتا، وہ ویجیٹیرین بن جاتے ہیں۔ انڈیا میں بہت سے لوگ جو ہے وہ ویجیٹیرین صرف اس لیے بن جاتے ہیں کہ ان کے آس پاس کے لوگ گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ گوشت حلال چیز ہے۔ تو یہی قاعدہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ چونکہ وہ لوگ قریش کے ساتھ رہتے تھے، مشرکین کے ساتھ رہتے تھے، اب مشرکین اگر ان کے دلوں میں یہ الٹی آئیڈیاز ڈالتے ہیں کہ تم خود جانور کی جان لیتے ہو، پہلے اس کو قتل کرتے ہو، پھر اس کو کھاتے ہو، یہ تو بری بات ہے، تم کو مرا ہوا کھانا چاہیے جس کو اللہ نے مارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو سمجھایا گیا تھا۔ لیکن عام جو ہمارے لیے بھی حلال حرام میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہم جہاں اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے، ہم بھی ایک طرح سے اس سے اچھائی محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ حلال چیزوں کو ناپسند کرنے والے لوگ آس پاس ہوتے ہیں تو ہم اس میں پڑ جاتے ہیں، اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ ایک طرح سے بدعت ہے، کیونکہ اللہ نے جس کو حلال کہا اس کو حلال، اور جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انسانوں کے حلال اور حرام کے اوپر عمل کرنا ایسا ہی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم شیطانوں کے پیچھے چلو گے تو پھر تم بھی انہی کی طرح ہو۔ حلال اور حرام کا صرف اللہ ہی کو حق حاصل ہے کہ اللہ ہمیں بتائے اللہ کے قانون میں کیا چیز ہے حلال اور کیا چیز حرام، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، اب حلال اور حرام کے بارے میں اصل اعتبار کی چیز سے ہر چیز، اصل قاعدہ کیا ہے اسلام میں کہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ حلال ہے، انلیس کہ قرآن اور حدیث میں اس کی دلیل آ گئی کہ وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ سے کوئی چیز کوئی انسان بولتا ہے اچھا بھینس حلال ہے یا حرام، تو اس کا مجھے کہاں سے دلیل ہے، کہاں سے آپ مجھے بتائیں کہ بھینس کا گوشت حلال ہے، مجھے کہیں سے بتائیں۔ تو بھینس کا گوشت حلال ہے ویسے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں یا حدیث میں کہیں آپ کو ایسی حدیث نہیں ملے گی یا ایسی آیت نہیں ملے گی اس میں کہا گیا کہ بھینس کا گوشت حلال ہے۔
مگر وہ حلال ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے حرام کی کوئی دلیل نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح گدھے کا گوشت حرام ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں گدھے کے گوشت کو حرام کہا گیا ہے. اسی طرح گھوڑے کا گوشت حلال ہے کیونکہ اس کے حرام کی کوئی دلیل نہیں آئی ہے. تو مطلب کیا ہے، قاعدہ کیا ہے اسلام میں، کہ جس چیز کا کوئی حکم نہیں آیا حرام ہونے کا وہ اصلاً حلال ہے. ٹھیک ہے. یہ بات آئی ہوپ کہ سمجھ میں آئی. اور یہ قاعدہ کیسے بنا؟ سورہ بقرہ کی آیت 29 میں ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہے جس نے اس دنیا پر زمین میں تمہارے لیے بنایا ہے. جو کچھ ہے یہ تمہارے لیے بنایا ہے، یعنی اللہ نے ہمارے استعمال کے لیے دنیا میں چیزیں رکھی ہیں جمیعاً، ساری کی ساری. تو اس سے قاعدہ کیا نکلا کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہمارے لیے جائز اور حلال ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں اس کے حرام ہونے کا نہ بتایا. ٹھیک ہے. تو کبھی کوئی بھی آپ سے دلیل مانگے کہ اچھا فلاں چیز حلال ہے، اس کی دلیل کا ہے، تو دلیل اس کی نہیں ہوتی. دلیل کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ حرام کی ہوتی، کیونکہ حرام تھوڑی چیزیں، حلال ساری چیزیں ہیں. اس لیے تو جو کم چیزیں اس کے دلائل ڈھونڈنے ہیں ہمیں. اچھا، پہلی بات یہ بات کلیئر ہے، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے اس میں کہ ہر چیز اصل کے لحاظ سے حلال ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے. اچھا، اب دوسری بات، قرآن میں سورہ بقرہ 172 میں 4 چیزیں ہمیں بتائی گئی: خنزیر کا گوشت، خون، مردار اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور. یہ 4 چیزیں حرام کہی گئی. اچھا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں انہی 4 چیزوں کا نام لے کے ان کو حرام کیا، لیکن اس میں مردار حرام ہے. تو مردار کی تفصیل کہ مردار سے کیا مطلب ہے، اس کی تفصیل آئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں. تو سورہ بقرہ میں ہمیں کہا گیا کہ خنزیر کا گوشت، خون، مردار اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے. 4 چیزیں. اس میں سے جو مردار ہے اس کی تفصیل ہمیں کہاں آ گئی؟ سورہ مائدہ میں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا گر کر مرنے والا جانور، گلا گھوٹ کر مرنے والا جانور، اس طرح کی ساری چیزیں اللہ نے ہمیں بتا دی کہ وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اس کی تفصیل بتا دی. اچھا، سورہ الانعام 145 میں اللہ تعالیٰ نے پھر انہی 4 چیزوں کا ذکر کیا، مگر خون کی تفصیل آئی کہ کون سا خون حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ الانعام کے 145 میں کہ بہتا ہوا خون حرام ہے. یعنی گوشت جب ہم بوٹی ہوتی ہے، بوٹی میں سے بھی خون نکلتا ہے. جب ہم گوشت لے آتے ہیں، اس کو دھو رہے ہوتے ہیں تو خون نکلتا ہے، مگر وہ گوشت بوٹی کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے. لیکن جس وقت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس وقت جو بہت سارا خون اس وقت نکلتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے، وہ خون اس کو بھر کے پینا یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. لیکن بوٹی کے اندر جو بچا ہوا خون ہوتا ہے وہ تو اس کو ہم نچوڑ کر نکال نہیں سکتے، تو اس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. تو خون کی تفصیل کہاں آ گئی؟ سورہ الانعام 145 میں. سورہ نحل کی 115 میں پھر انہی 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو قرآن کے ذریعے کتنی چیزوں کو حرام کرنے کی دلیل آئی؟ 4 چیزوں کی. صحیح. اور ان 4 کی تفصیلات بھی، وضاحت بھی کر دی گئی سورہ کہ بہتا ہوا خون اور کون کون سے مردار جانور حرام ہیں. اچھا، پھر حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، خبردار لوگوں، اللہ کے قرآن کی طرح اللہ نے مجھے بھی احکامات دیے ہیں. جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں وہ اللہ ہی کی حرام کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حدیث کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ وہ حرام ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتایا کہ تمام جانور جو کچلی سے شکار کرتے ہیں، کچلی کیا ہوتی ہے؟ جو نوکیلے بڑے بڑے لمبے دانت دونوں سائڈوں پہ نکلتے ہیں، جیسے ڈریکولا کے دانت ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا بلی کے بھی ایسے دانت ہوتے ہیں، شیر کے ہوتے ہیں، 2 نوکیلے جو نابز ہوتے ہیں،
وہ جانور اس سے وحشی جانور جو ہوتے ہیں وہ اس سے شکار کرتے ہیں اپنے دانتوں سے، تو اور سارے ایسے جانور جن کے اندر یہ دانت ہوتے ہیں جس سے یہ شکار کرتے ہیں، تو وہ سارے جانور ہم پر حرام ہے۔ تو گویا بلی بھی حرام ہے، کیونکہ بلی کے بھی یہ ہے، کتا بھی حرام ہے اس لیے کتے کے بھی یہ دانت ہوتے ہیں۔ اچھا، اور وہ تمام پرندے جو اپنے پنجوں میں شکار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ تو قاعدہ ہمیں کیا ملا؟ تمام پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، چیل ہے، باز ہے، یہ سارے پرندے کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہم پر حرام ہے۔ مرغی بھی پرندہ ہے مگر وہ اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتی، اسی طرح کبوتر اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتا، اسی طرح اور بہت سے برڈز جو ہوتے ہیں وہ پنجوں سے شکار نہیں کرتے۔ جو چیل ہے، باز ہے، اس طرح کے جو پرندے ہیں وہ پنجوں سے شکار کرتے ہو تو وہ حرام ہے ہم پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر حدیث کی روح سے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بہتا ہوا خون حرام ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کلیجی جو ہوتی ہے یا تلی ہوتی ہے اس میں بہت سارا خون نکل رہا ہوتا ہے، جیسے خون بہہ رہا ہے گویا، مگر یہ دونوں چیزیں حدیث کے روح سے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کہے کہ چلو بوٹی میں تو اتنا سارا خون نہیں ہوتا لیکن کلیجی میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح تلی میں بہت زیادہ نکل رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا یہ وہ حرام کے اس میں آتی ہے؟ تو اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضاحت کر دی کہ نہیں، یہ دو بہتے ہوئے خون حرام نہیں ہے، ایون دو اس کے اندر بہت سارا خون نکلتا ہے۔ اچھا، پھر گھریلو گدھا جو ہوتا ہے وہ حدیث کے روح سے حرام ہے، ٹھیک ہے، گدھا حرام ہوتا ہے۔ اب یہ تو حدیث اور قرآن سے ہمیں کتنی چیزیں پتہ چل گئی؟ قرآن سے 4 چیزیں، حدیث سے ہمیں 2 قاعدے ملے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ نوب والا جانور جو نوب سے شکار کرے اور جو پنجے والا پرندہ۔ پھر حدیث سے ہمیں اس کی گدھے کی حرمت کا پتہ چل گیا کہ گدھا بھی حرام ہے، لیکن ہمیں 2 حلال چیزوں کا بھی پتہ چلا کہ کلیجی اور تلی حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کچھ حرام چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ حلال و حرام کی کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ قرآن اور حدیث میں وہ چیزوں کے نام نہیں آئے، ٹھیک ہے، لیکن اسلامی معاشرے میں ان چیزوں کو نجس اور ناپاک سمجھتے ہیں۔ اب جب کوئی معاشرے میں اسلام میں دیکھیں، اسلامی جو شریعت کا طریقہ ہے نا، جو فقہی قانون بنتے ہیں اس میں یہ قانون ہے کہ جو مسلمان معاشرہ اجماعی طور پر، یعنی کہ یہ نہیں کہ چند مسلمان، لیکن مجموعی طور پر ایک معاشرہ، پورا اسلامی معاشرہ ایک چیز کو نجس اور ناپاک سمجھتا ہے تو وہ اس کو پھر ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی عرف کو قبول رکھا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طیب چیزیں پاک کرتا ہے اور خبیث چیزیں حرام کرتا ہے۔ تو اگر ایک اسلامی معاشرہ ہے اور قرآن اور حدیث میں عرف عین رافع، عرف جو چیز اسلامی معاشرے میں پہچانی واضح ہے کہ یہ چیز اچھی ہے تو اس کو ہم اچھا سمجھ سکتے ہیں، اور جس کو میجورٹی آف مسلمان برا سمجھتے ہیں وہ اس کو ہم برا سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے۔ تو پھر اس کے ذریعے اگر ہمیں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے سامنے جو ہمیں نہ حدیث میں دلیل ملتی ہے نہ قرآن میں، لیکن جنرلی مسلمان اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، تو ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ کیوں کہ متشابہات جو ہے ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں حکم دیا ہے واضح کہ تم متشابہات چیزوں سے بچو، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں جس چیز کو طیب یا خبیث ہونے کا تعین نہ ہو سکے ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ تو تیسرا ذریعہ کیا تھا ہمیں حلال اور حرام معلوم کرنے کا؟ قرآن حدیث کے بعد اسلامی معاشرے کا عرف، کہ اسلام میں جنرلی کس چیز کو اچھا یا کس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ چوتھی چیز، نہ قرآن میں پتہ چلے نہ حدیث میں پتہ چلے نہ اسلامی معاشرے میں اس کا کوئی تعین ہو، لیکن وہ شک والی چیز ہو، ٹھیک ہے، اس میں شکوک ہو، اسلامی معاشرے کو شک ہو جنرلی کہ یہ چیز پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، یہ کام پتہ نہیں اچھا ہے یا برا ہے، تو اس کا کیا قاعدہ ہے؟
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امر متشابہات، کہ اللہ نے حلال بھی واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا، لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ متشابہات بھی ہیں، کچھ شبہ والی چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کے لیے ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری حدیث میں کہ جو انسان حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان متشابہات ہیں، تو جو انسان اپنا دین اور اپنی عزت بچانا چاہتا ہے وہ ان متشابہات چیزوں سے بچے، یعنی جن چیزوں میں شک ہے کہ یہ کام صحیح ہے، ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، تو جب تک واضح نہیں ہوتا، ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے جب تک وہ اس کی حقیقت کو نہ جان لے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اوائڈ کرتا ہے، کیونکہ اسی حدیث کو پڑھ رہی ہوں کہ جیسے ایک چرواہا ہے کہ ممنوع جگہ پر اپنی بکریوں کو چراتا ہے، تو ڈر ہے کہ اس کی بکریاں ممنوع جگہ میں داخل ہو جائے۔ دیکھیں مثال کیسی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک چرواہا ہے تو وہ ایسی جگہ پہ اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے جہاں سائن لگی ہوئی ہے کہ یہاں سے پرائیویٹ پراپرٹی شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ اگر بکریوں کو وہاں لے جائے گا کسی اور کی زمین کے پاس، قریب بھلے اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں اس کی زمین کے اندر چرواؤں، لیکن وہاں اگر کسی کے باغ کے قریب وہ لے گیا، اب بکریاں اس کے باغ میں گھس کر اس میں تباہی مچائیں گی تو وہ پھر چرواہا اس کا گناہگار ہوگا، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو اسی طرح اللہ کے قوانین کی جو حدیں ہیں اللہ کی، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، توڑنے کے جو چیزیں ایسی ہو کہ شاید اس سے حد پار کر جائیں گے تو اس سے بچو، یہ اسلام کا قانون ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کام زنا کی طرف تم کو لے جائیں گے، مثال کے طور پر مرد اور عورت کا الگ سے اکیلے میں ملنا، کسی غیر مرد اور عورت کا بہت زیادہ گل مل کے باتیں کرنا، ہنسی مذاق کی کثرت کرنا، ایسی چیزیں بھی، مقصد کی باتیں کرنا غیر مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ، اور اچھی طرح سے کپڑے جسم کو، شریر کو، اپنے جسم کو اچھی طرح سے نہ ڈھکنا، اور ایسے کپڑے پہننا جس سے کسی کا دل للچائے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ زنا کی طرف ابھارنے والی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں کہا کہ زنا سے بچو، ہمیں کیا کہا؟ زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان چیزوں سے بھی بچو۔ یہ اسلام میں ہے سد ذرائع، کہ ذرائع ہی بند کر دو، کس گناہ کا ذریعہ ہے، اگر اس راستے پہ جا کے گناہ آگے ہو سکتا ہے تو اس راستے سے بچ جاؤ۔ تو اب سارا خلاصہ کیا ہوا کہ 4 چیزوں پہ ہمیں دھیان رکھنی ہے، قرآن اور حدیث کے دلائل سے، قرآن کے دلائل سے جو چیزیں حرام ہیں حرام ہے، جو حدیث کے قواعد سے جو چیزیں حرام ہیں، اسلامی معاشرے میں جن چیزوں کو خبیث سمجھا گیا ان سے، یا متشابہات جن کے بارے میں شک و شبہات ہے لوگوں کو کہ پتہ نہیں ہے صحیح یا نہیں، ان سب سے ہمیں بچنا ہے اگر ہم اللہ کا تقوی کو اپنے دل میں بڑھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی اللہ کی ناراضگی کو نہ لیں تو ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا لیسن پورا ہوا۔